آج کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی ان میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اس میں بیعت کا ذکر ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا، اسلام میں داخل ہوتے، جو بھی لوگ آتے، عورتیں مرد، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لیتے تھے۔ خاص کر یہاں پر مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر وہاں مردوں کی بیعت لے رہے تھے، پھر ساتھ نیچے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو عورتوں کی بیعت کا ذکر یہاں پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیں گے اور کن باتوں کے اوپر بیعت لیں گے، کیونکہ مردوں سے جو بیعت لی جا رہی تھی دو باتوں پر تھی، ایک اسلام اور دوسری جہاد کے اوپر، کیونکہ اس وقت مرد جو تھے ایک تو ایمان لے آئے اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اسلامی حکومت کا استحکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا اور اشاعت دین کے لیے ان کے لیے کیا ہے لڑنا ضروری تھا، تو اس لیے ان سے بیعت کس کی بات کی لی جاتی تھی؟ جہاد کی بھی۔ تو اب یہاں پر ذکر ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں ایمان والیاں عورتیں، تو یبايعنک بیعت کرنے کو، تو پھر آپ بیعت کریں ان کی، کس بات کے اوپر؟ پہلی بات اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ اور فرمایا ولا یسرقنا، اور چوری بھی نہیں کرو گی، چوری، ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں اپنی اولاد کو قتل کرو گی، اور فرمایا ولا یاتین ببہتان، اور نہ کسی کے اوپر تہمت لگاؤ گی، تہمت بھی نہیں لگاؤ گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، یعنی ایسی تہمت باندھنا کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی، اور فرمایا فبایعہن، اے نبی ان کی بیعت ان باتوں کے اوپر لے لو، اور فرمایا واستغفر لہن اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بخشش مانگو، اور فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتیں جمع ہیں ساری، ان میں وہ بھی آ گئی، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ بھی بیٹھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت لیتے تو بیعت کے اوپر کچھ نہ کچھ تبصرہ کرتی تھی، صاحب کچھ نہ کچھ تبصرہ اس کے اوپر ضرور کرتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلی شرط پہ کہا کہ لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، انسان کو بنایا ہے، پھر انسان کے لیے ساری خوراک ہر چیز وہی مہیا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے عبادت ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ جانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، جس قسم کی بھی عبادت ہے، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات۔ تو اسی کے اوپر رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اس بات کے اوپر ان کے ہاتھ پہ بیعت لو، ولا یشرکن باللہ، کسی چیز کو، شیئن کہا کہ انسان کو بھی نہیں شریک ٹھہرانا اللہ کا، شیئن کہا جنات کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، شیئن کہا سورج اور چاند ستاروں کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، شیئن کہا بتوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا۔ ایک دم ہندہ نے کہا اس کے اوپر کہ یہ شرط جو ہے یہ تو بڑی زبردست شرط ہے، اور فرمایا اسی یہ بیعت جو بیعت میں جو آپ نے مردوں سے لی تھی، تو مردوں میں تو یہ باتیں نہیں تھی، تو ہم سے کیوں لی گئی ہے؟ اور دوسری شرط لگائی کہ چوری نہ کرنا، ولا یسرقنا، چوری مت کرنا۔ تو اس پر ہندہ بولی یا رسول اللہ میرا خاوند ابو سفیان مجھے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتا، کھلے نہیں دیتا بڑا کنجوس ہے، زیادہ پیسے نہیں دیتا، تو میں کیا کرتی رہی کہ اس کے جیب سے اس کے پیسوں کو چرایا کرتی تھی اور چرا کر اپنے اخراجات کو کیا کرتی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے، وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے چلو جو کچھ تم نے پہلے کیا وہ معاف ہے،
پہلے جو تم نے چوری کر لی وہ معاف ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے. وسلم کے سامنے جب آئی ہی بالکل اپنے نقاب کر کے آئی ہوئی تھی, اور یہ وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کروایا تھا. اس نے اپنے کیا بیٹوں کا باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, شیر خدا جنہیں کہا جاتا ہے, اسد اللہ کہا جاتا ہے, شیر اللہ کا شیر, تو ان کو اس نے کیا ہے شہید کروایا, اور کان کاٹ ناک کاٹ کے پھر گلے کے ہار بنائے, جگر چبایا. تو یہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب کھڑی ہے, اسلام لا دی. پھر آگے تیسری شرط فرمائی کہ ولا یزنینا, کہ زنا نہیں کرو گا. بس ہم بیت لے رہے ہیں اور بیت لے کے یہ الفاظ دے رہے ہیں ان سے. فرمایا ولا یزنینا, زنا نہیں کرو گی. تو ایک دم ہندا نے اس پر بھی بولی, اور بولتے ہوئے کہا کہ کوئی شریف عورت, شریف انسان کبھی زنا نہیں کرتا, خاندانی آدمی کبھی زنا نہیں کیا کرتا تھا. شریف آدمی, شریف عورت یہ زنا اور بدکاری کی طرف نہیں جایا کرتے. فرمایا یہ تو لونڈیوں اور کمینے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں, دوسری کی چراگاہ میں منہ مارتے ہیں. آگے چوتھی شرط جو ہے کہ ولا یقتلن اولادہن, کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں. اب اس ہندا نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم اس بڑھاپے میں پہنچ گئے, اب ہمارے ہاں کوئی اولاد کوئی آس نہیں رہی, لیکن جو اولاد تھی ان کو آپ نے تو بدر میں قتل کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے, ہنسے اور نیچے گر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مسکرائے. تو گویا ہندا ہر اس بات کے اوپر کیا کرتی, حضور ہم بیٹھ لیتے اور یہ تبصرہ کرتی. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو جس طرح مشرکین مکہ بھوک پیاس اور افلاس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے, یا کہ اس بنا پر کہ میرے گھر میں میرا داماد آئے گا, سن اللہ آئے گا, اس شرم کی وجہ سے اس کو ہار سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں باہر کا آدمی آ کر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گی. پانچویں شرط لگائی, فرمایا ولا یاتین ببہتان, کہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاؤ گی, بہتان تراشی نہیں کرو گی. اس کے اوپر ہندا نے کہا کہ بہتان باندھنا نہایت ہی برا فعل ہے, اور اللہ تعالی مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. یہ گندے اخلاق میں سے ہے کہ کسی آدمی کے اوپر الزام لگانا, بہتان باندھنا, یہ نہایت گھٹیا فعل ہے, گھٹیا حرکت ہے. اور اللہ رب العالمین وہ تو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, وہ تو برائی کی تعلیم دیتے نہیں ہے. تو کوئی اسلامی تعلیم جو ہے وہ تو اچھے اخلاق کی ہے, تو یہ کام کون کرے گا, یہ تو نہیں کر سکتے. پھر آگے چھٹی شرط فرمائی ولا یاسینک فی معروف, اور جن اچھے باتوں کو آپ کو حکم دیا جائے, اچھی باتوں کا, ان تمام اچھی باتوں کو کیا ہے تم نے کرنا ہے, ان کا انکار نہیں کرنا ہے. جو بھی خیر کی بات, اچھائی کی بات, بھلائی کی بات آپ کو بتائی جائے تو اس کو کیا ہے کرنا ہوگا, اس کو چھوڑنا نہیں ہوگا, یا اس کا انکار نہیں کرو گی, اس کو رد نہیں کرو گی, اس کے اندر نافرمانی نہیں کرو گی. تو اس کے اوپر ہندا نے کہا کہ ہم اے اللہ کے رسول, ہم آپ کی جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں, آپ کے پاس جو آ کر بیٹھے ہیں, اس لیے تو آپ کی مجلس میں آئے ہیں کہ اچھائی کی تعلیم آپ دے رہے ہیں, بھلائی کی تعلیم دے رہے ہیں. تو ہم بھی تو آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے ہیں اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم اچھائی کو لیں, برائی کو نہ لیں, غلط کام کی طرف ہم نہ جائیں. تو اس لیے تو ہم آپ کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. تو گویا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بیعت لی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا, اور یہ باتیں آپ نے اگر کسی عورت سے بیعت لینی ہے تو ان شرائط کے اوپر بیعت لینی ہے. پہلی شرط کیا ہے, اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور فرمایا ولا یسرقنا, چوری نہیں کرنی, ولا یزنینا, زنا نہیں کرنا, ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے, ولا یاتین ببہتان,
اور نہ بہتان باندھنا ہے، افتراء نہیں کرنا. کیا ہے؟ بین ایدیہن وارجلہن. اب بین ایدیہن وارجلہن، اس کے اوپر بھی مفسرین نے ایک دو باتیں لکھی ہیں کہ بین ایدیہن، اس کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ کوئی عورت کسی اور کا بچہ ہے، شور سے کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کسی غیر کے بیٹے کو اپنی طرف کیا ہے اس کی طرف منسوب کر دیتی ہے. تو فرمایا یہ کام بھی نہیں کرو گی. اس زمانے میں ہوتا، کسی اور کا بیٹا ہوتا، کسی اور کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے بعد کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ تمہارا ہے. تو فرمایا پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے بارے میں فرمایا بین ایدیہن، ایدیہن مانے کہ جو تمہارے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اور فرمایا وارجلہن، جو بچہ باہر پیدا ہو کے آ جائے، اندر پہلے تھا اس کے بعد جو باہر آ گیا، اس کا الزام تم اپنے شوہر پہ نہیں لگاؤ گی، کسی اور کے بچے کو اس کی طرف منسوب نہیں کرو گی، اس بات کو بیان کرو. پھر آگے فرمایا ولا یاسینک فی معروف، تیری نافرمانی نہ کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے اس بات پر بیت لو کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. فی معروف، اب فی معروف کے اندر مفسرین نے یا بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی کہ معروف سے مراد کہ عورت اور مرد تنہائی کے اندر اکیلے نہیں بیٹھیں گے، تخلیہ جسے کہا جاتا ہے، اکیلے ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ تیسرا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اسی سے منع کیا کہ مرد کو، عورت کو کہا کہ اکیلے مرد اکیلا ہو کبھی اس کے پاس نہ جا کے بیٹھنا، کیونکہ وہاں پر خطرہ ہے. اور دوسری چیز مفسرین نے یہ فرمائی کہ مصیبت پڑنے پر، مصیبت کا وقت آ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، نوحہ نہیں کرنا. جس طرح عورتیں ہوتی ہیں نا، اس وقت چیخو پکار شروع کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، چہرے کو مارتی ہیں، گلے پھاڑ دیتی ہیں، بعض سر کے بال شیو کر دیتی ہیں، اور چہرے پہ ضربے لگانا ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں، اس سے فرمایا یہ نہیں کرنی. اور تیسرا فرمایا مفسرین نے اس کا یہ بھی معنی دیا کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں سفر نہیں کرنا، اکیلا غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں سفر نہیں کرنا. پر یہ بعض نے فرمایا کہ لا یاسینا کا فی معروف، فی معروف، تو نوحہ نہ کرنا. اب نوحہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث میں آتی ہیں. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت لا یاسینا کی تشریح فرمائی اور فرمایا اس سے مراد نوحہ کرنا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لائی ام عطیہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب بیت لیتے تو اس وقت یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے ہم کو منع فرمایا. جب رسول اللہ بیت لی اور کہا کہ نوحہ نہیں کرنا، تو ایک دم ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. نوحہ اس طرح وقت ہوتا ہے جس طرح آج کل بھی ہوتے ہیں نا، کسی کا میت ہو جائے تو اس کے گھر جاتی ہیں، روتی بین کرتی ہیں، اور اس کے ہاں پھر کوئی مر جائے تو پھر آ کے ہوئے بدلے میں اس کے ہاں بین کرتی ہے. اسے نوحہ کہا جاتا ہے. اور اسلام میں یہ منع ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے؟ منع کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اب بیعت لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ نوحہ نہیں کرنا ہے، یہ منع کیا اس سے. جب رسول اللہ نے منع کیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ابھی بیعت نہیں کرتی، کیا وہ میرے اوپر ایک فلاں عورت کا قرض باقی ہے، وہ میرے ہاں آئی تھی اور اس نے میرے نوحہ کیا تھا، بین کی تھی، اب میرا بین کرنا باقی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہاں بین کر کے آ جاؤں تو پھر میں آپ کی بیعت کروں گی. اسی اسلام میں عورت چلی گئی، جا کر گئی اور وہاں پر بین کر کے واپس آئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اب بیعت کرتی ہیں، مجھے بیعت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیعت کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں آئندہ یہ بین نہیں کروں گی، یہ نوحہ، میت کے اوپر رونا، دھاڑنا، بال کھولنا، چیخ و چلانا، یہ آئندہ نہیں کروں گی. پھر آگے دوسری روایت مسلم میں ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ہیں. جاہلیت زمانہ ہے، جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا جو زمانہ ہے، اگنورنٹ ٹائم جسے کہتے ہیں، بالکل جاہلانہ.
کوئی چیز بھی نہیں اس وقت. تو فرمایا جاہلانہ وقت کی 4 باتیں ہیں جن کو لوگ ترک نہیں کریں گے, چھوڑنا مشکل ہوگا, نہیں چھوڑیں گے. ایک باتیں ٹھیک نہیں ہیں, غلط باتیں ہیں, لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو فرمایا ایک تو یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنا. نسب ہوتا ہے نا فیملی, میری فیملی بہت بڑی ہے, میں سید زادہ ہوں, میں چودھری ہوں, میں جٹ ہوں, میں ارائی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, اس کے اوپر پراؤڈنس, فخر کر رہا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ دوسرے کے نسب پر طنز کرنا, دوسرے کے نسب کے اوپر طنز کرنا. دوسرے کو دیکھے گا یہ تو چمار ہے, یہ کیا ہے, چوڑا ہے, یہ کیا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کمی کما, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ فلاں قبیلے سے, اور یہ ارائی ہے, جٹ ارائی سے, ارائی جٹ کو کیا ہے, سید دوسرے کو, یہ دوسرے کو, خان تیسرے کو. تو یہ طنز کرنا نسب کے اوپر, خاندان کے اوپر, یہ نہایت ہی گھٹیا فعل ہے, گھٹیا فعل ہے, گھٹیا حرکت, یہ نہیں کرنی چاہیے. اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اخلاق کا مجسم بنا کر بھیجا دنیا میں, اس چیز سے منع کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے معزز ریسپیکٹیبل پرسن, عزت والا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, سب سے زیادہ اللہ کی بات کو مانتا ہے, سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کرتا ہے. یہ شخص سب سے زیادہ معزز ہے. نام کون قبیلہ لتعارفو, یہ سارے جان پہچاننے کے لیے ہے. آگے پھر فرمایا تیسری بات فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم نے, یہ ستاروں سے بارش طلب کریں گے. حالانکہ بارشیں کون برساتا ہے, اللہ کی ذات, اللہ کی ذات بارش. جو چوتھی جو چیز ہے نوحہ کرنا, بین کرنا میتوں کے اوپر, یہ بھی زمانہ جاہلیت کی بات ہے, لیکن یہ لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آگے تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو منہ پیٹے, گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی ایسے ہائے وائے کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی گویا یہ اس کا عمل, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیوں, ہمیں تو صبر سکھایا گیا ہے اور صبر کی تعلیم دی گئی ہے. صبر, ان اللہ مع الصابرین, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ جب بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, غم آئے, دکھ آئے تو کیا کرو, استعینوا, مدد حاصل کرو, صبر اور نماز. آگے پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب آگے تو فرمایا فباعیہن, ان کی بیعت لے لو, واستغفر لہن اللہ, اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بخشش مانگو. یعنی سابقہ جو غلطی کوتاہی ہو جائے پہلی زندگی کے اندر, پاس کے اندر جو غلطی کوتاہی ان سے ہو گئی, اس کے لیے رب العالمین سے معافی مانگو کہ اللہ تم کو معاف کر دے. کیوں, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے, کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. آج کل کیا لوگ کر رہے ہیں, کیا لوگ کر رہے ہیں, عجیب و غریب پیر ہیں, عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے تو سب کچھ باہر نکل کے آ رہا ہے. کیا یہ اسلام ہے, یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام جن کے قریب بھی گناہ نہیں جا سکتا, جو ہم پوری امت کے باپ سے بھی بڑا درجہ جن کا ہے, وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے ہیں. آپ دیکھیں بخاری کی روایت ہے, یہاں تفسیر مظہری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آیت کے ساتھ عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے. یہ آیت پڑھتے تھے اور عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے. جو آپ کی لونڈی ہوتی, سلیب ہوتی, اور یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کی محرمہ ہے, اس کے ہاتھ میں تو ہاتھ رکھ دیتے, لیکن اس کے علاوہ کسی دوسری عورت, غیر محرم عورت کا ہاتھ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, کبھی مس نہیں کیا. اور آگے دوسری روایت ہے, امیمہ بنت رقیقہ کہہ رہی ہیں, یہ خود اپنا عمل بیان کر رہی ہیں, کہ فرماتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ باتیں بتائیں, فرمایا جتنی تم میں طاقت ہے اس کے اوپر عمل کرو.
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ دیکھو کتنی نرمی کی باتیں ہمارے لیے بتائی۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ مصافحہ کیجئے۔ اس عورت نے کیا کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ مصافحہ کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا، میں کسی عورت سے مصافحہ ہاتھ نہیں ملاتا، جو قول میرا ایک عورت کے لیے ہے وہی 100 عورتوں کے لیے، وہی 100۔ تو آج خود اندازہ کیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کا مقام و مرتبہ، جن کا اسٹیٹس اللہ کے بعد ہے، جو ساری مخلوق میں افضل، جو ساری انسانیت میں افضل، اللہ کی تمام جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا اس سب میں اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند مقام ان کا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کس طرح لے رہے؟ کبھی بھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی عورت کا ہاتھ نہیں۔ آج اگر کوئی ایسا پیر جو عورتوں کے ساتھ بے حجابی میں بغیر پردے کے اندر، بغیر پردے عورتوں کے ہاتھ کو چھوتا ہو، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت لیتا ہو، یہ شیطان نما انسان ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ دلوں کی صفائی نہیں کر رہا، یہ دلوں کی صفائی نہیں کر رہا، بلکہ عزت و آبرو کی صفائی کرنے والا یہ چور اور ڈاکو ہے۔ اس سے اپنی آپ کو بچاؤ، اپنی عورتوں کو بچاؤ، مسلمان عورتوں کو بچاؤ، محلے داروں کو بچاؤ، ہر ایک شخص کو بچاؤ کہ بچو اس آدمی سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں، یہ ولی نہیں، یہ ولی کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے۔ ولی اللہ کے ولی بہت ہی دنیا میں، ہزاروں بے شمار اللہ کے ولی زمین پہ رہتے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن ایسا ولی کہ جس کا عقیدہ صاف ہو اور دوسرے نمبر پر اس کی کیا ہے؟ خواہش، تمنا، آرزو، چال چلن ایسا ہو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو مل کی توفیق۔